الیکٹرانکس دنیا کے دوستوں کو نقل چاند کا سلام، اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف الیکٹرانکس۔ دوستوں، پاکستان میں موجودہ حکومت آنے کے بعد بہت ساری اشیاء، بہت ساری پروڈکٹس، بہت سارے چیزوں پر مختلف نوعیت کی پابندی کا عوام، تاجر اور دیگر لوگوں کو جو دیکھا جائے بزنس مین بڑی تعداد میں یا انڈسٹریل ہیں ان کو بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے تحت پاکستان میں جو الیکٹرانکس فیلڈ ہے وہ اس سے زیادہ متاثر اس بنا پہ ہو رہی ہے کہ ہمارا تعلق اس انڈسٹری سے ہے جسے آپ الیکٹرانکس فیلڈ کہتے ہیں۔ اس انڈسٹری میں دانستہ غیر دانستہ لوگ ایک بہت بڑی تعداد میں پاکستان کے مختلف شہر دیہات اور چھوٹے بڑے یا صوبے کا کوئی انڈیکیشن رکھے بغیر، ان کے سمت تعین کیے بغیر بہت بڑی تعداد کام کر رہی ہے۔ اس کی بنا پر ہر تاجر جو الیکٹرانکس فیلڈ سے وابستہ ہے، جو خواہ وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، وہ حکومت کی طرف دیکھ رہا ہے کہ LC کی پابندیاں کب ہٹیں گی۔ وائس آف الیکٹرانکس کو باخبر ذرائع نے جو اطلاع دی ہے اس کے تحت تو فی الحال جو نظر آ رہا ہے، سب سے پہلے جو پاکستان میں اسمبلنگ پلانٹ کام کر رہے ہیں، پاکستان میں مختلف موبائل فون اسمبلڈ کیے جا رہے ہیں، اس کے لیے حکومت نے ایک پروگرام بنایا ہے، ایک ذہن بنایا ہے، ایک سمت متعین کرنے کے لیے پلاننگ کی ہے، جس کے تحت حکومت پاکستان یہ چاہتی ہے کہ جو یہ اسمبلنگ پلانٹ قائم کیے گئے ہیں، اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں جہاں ایک طرف روزگار دیا جائے، وہاں بڑی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پاکستان سے موبائل فون ایکسپورٹ کیے جائیں۔ جب موبائل فون ایکسپورٹ کیے جائیں گے تو آٹومیٹک آپ وہاں سے جو امپورٹ کر رہے ہیں اس میں بھی کمی واقع ہوگی کہ یہاں سے مال جا رہا ہے وہاں سے کیوں منگوایا جا رہا ہے۔ جیسے گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا پاکستان میں ایک معروف برانڈ اور دیگر دو ان کے پاکستان میں چائنیز برانڈ، ان کا مال بجائے یہاں منگوانے کے ایکسپورٹ ہو رہا تھا، یعنی غیر قانونی طریقے سے ایکسپورٹ تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بڑی تعداد میں پیس گئے نہیں، لیکن لاکھوں فون یہاں سے دنیا کے مختلف ممالک میں فراہم کر دیے گئے وایا متحدہ عرب امارات۔ تو یہاں وہی بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہاں پاکستان میں باہر سے آنے والے فون کے پیسے طے تھے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، یہاں سے لے جانے کے لیے بھی ٹرالی 2 لاکھ اور 2.5 لاکھ تک ریٹ پہنچ گئے تھے ان کے سامان کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں فائدہ تھا، ہنڈی حوالے سے معاملات وہ ہو رہے تھے اور پیسے کی بھی بچت آ رہی تھی جو کرنسی ریٹ کے ڈیفرنس میں آتی۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ حکومت پاکستان نے نئی پلاننگ کی ہے جو ذہن باخبر ذرائع کہہ رہے ہیں۔ اب ہوتا یا نہیں ہوتا یہ میٹر ہمارا نہیں ہے، ہم تو آپ کو جو ان کی پلاننگ ہے اس کے متعلق آگاہی دے رہے ہیں کہ اب وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو کرنے یہ جا رہے ہیں، انہوں نے پاکستان میں جو اسمبلنگ پلانٹ ہیں ان کو ایک کلیئر جو آواز دی ہے وہ یہ کہ آپ ایکسپورٹ کریں گے جس تعداد میں، اس کے حساب سے آپ کو کوٹا دیا جائے گا۔ پاکستان میں مختلف موبائل فون کو تیار کر کے ایکسپورٹ کرنے کے لیے ہر ایک سے جو ان کی تعداد ہے وہ طلب کر لی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے لوگ کیا ایکسپورٹ کرتے ہیں موبائل فون میں۔ اس کے علاوہ جو باخبر ذرائع اطلاع دے رہے ہیں، جو ہائی آفیشلز وائس آف الیکٹرانکس کو جو اطلاع آئی ہے اسلام آباد کے ذرائع سے، وہ یہ ہے کہ حکومت فی الحال 30 جون کو جو اطلاعات تھیں کہ LC کھولنے کی پابندی ہٹا لے گی موبائل فون پر، جو کمپلیٹ CPU جو کہلاتے ہیں CPU، تو اس پہ جو ہے تقریباً ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا انہوں نے، اگر 10-20 دن بعد کر لیں تو مجھے نہیں پتہ۔ فی الحال انہوں نے ابھی 2-4 مہینے ان کے ذہن میں ہے کہ اس پہ پابندی لگا کے رکھنی چاہیے کہ پاکستان میں جو کمپلیٹ موبائل فون ہیں وہ نہیں آئیں۔ لیکن یہ پالیسی تبدیل اس وجہ سے ہو سکتی ہے کہ یہاں پر
جو ڈیوٹی ہے وہ وصول کرنے سے بھی اربوں روپے کا ریونیو حاصل ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو یہ ایک بڑی اسٹوری ہے اسمبلنگ پلانٹ کی، کہ اس میں جو تیار کیے جا رہے ہیں مختلف موبائل فون، اس سے پاکستانی عوام کو کیا فائدہ ہے، حکومت پاکستان کو کیا فائدہ ہے، اور روزگار اندازاً کتنے دے رہے ہیں، اور جن لوگوں کو روزگار دیا جا رہا ہے وہ کتنے لاکھ کا ایک آدمی پڑھ رہا ہے۔ تو یہ میں آپ کو اسٹوری بعد میں دوں گا پھر کسی ویڈیو میں، ابھی تو ڈسکس یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان میں جو اسمبلنگ پلانٹ میں تیار ہونے والے ہیں ان کے لیے پابندی لگنے جا رہی ہے کہ وہ ایکسپورٹ کتنے موبائل فون کس تعداد میں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کمپلیٹ موبائل فون ہے وہ بھی فی الحال ایل سی کھولنا تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے۔ فیصلہ حکومت نے کرنا ہے، لیکن جو ہمارے پاس اطلاع دی گئی ہیں اس کے حساب سے بتاتا ہوں۔ دوسری خبر پہ جانے سے پہلے آپ سے پھر اپیل کرتا ہوں، چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ ضرور کریں تاکہ آپ کی آواز لمحوں میں دنیا بھر میں پہنچ سکے۔ دنیا بھر کے ہر ممالک، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چھوٹا شہر ہو یا بڑے شہر ہو، اس میں ایک بات کامن ہے دنیا بھر کی طرح، وہ یہ ہے کہ اس شہر میں جس کے اندر جو شہری رہتے ہیں اپنے اپنے انداز سے اس کا ترقیاتی معاملات کا کنیکشن شہریوں کے ساتھ وابستگی اور ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کے تحت چلتا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پر ایک شہری حکومت جسے ہم کہتے ہیں، اس کے میئر یا ناظم یا جو بھی آپ سمجھ لیں، اس کی حکومت ہوتی ہے، پولیس اور دیگر ادارے اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ اس کو ہم بلدیات کہتے ہیں، لوکل باڈیز کہتے ہیں۔ لوکل باڈیز کے الیکشن کسی بھی ملک میں کسی بھی شہر کے ہوتے ہیں تو وہاں کی عوام رہائش پذیر جو ہوتی ہے اور جو کاروبار کرتی ہے وہاں آن کے اس کو بڑی گہری نظر سے دیکھتے ہیں اور اس پر گہری نظر رکھتے بھی ہیں۔ پاکستان کے صوبہ سندھ میں ان دنوں بلدیاتی الیکشن کا انعقاد ہونے جا رہا ہے اور یہ 2 حصوں میں کیا جا رہا ہے، جس میں پہلا حصہ صوبہ انٹیریئر سندھ کے لیے ہے اور دوسرا حصہ کراچی اور دیگر متعلقہ شہروں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک بڑا فیصلہ ہوتا ہے، ایک بڑا جو آپ ووٹ دیتے ہیں، جو آپ چوائس کرتے ہیں، بیسیکلی وہ آپ کا فیصلہ جو آپ کے مستقبل کے حوالے سے ہوتا ہے اپنے علاقے کے مفاد کے تحت، اور آپ کیا فیسلٹیز لینا چاہتے ہیں اپنے علاقے، اپنے محلے، اپنے شہر کے لیے، وہ بھی تعین کرتا ہے۔ یہاں یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جو آپ الیکشن یا انتخابات جسے ہم کہتے ہیں، انتخاب کے ذریعے اپنے امیدوار جو تجویز کرتے ہیں، چنتے ہیں، ان کو آپ کس اینگل سے دیکھتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے، ہم ایم پی اے یہاں پاکستان کے رہنے والے جو شہری ہیں وہ ایم پی اے سے بولتے ہیں جو ایک صوبے کی نمائندگی کرتا ہے، ایم این اے سے کہتے ہیں جو پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے پورے ملک کی، سینیٹر سے کہتے ہیں جو پورے پاکستان کی سپر کوالٹی جو قوانین ہیں ان کو تعین کرتا ہے۔ ان سے ہمارا مطالبہ ہوتا ہے ہمارے گٹر کھلوا دو، میٹھے پانی کی لائن دلوا دو، سیوریج ہٹا دو، یہ روڈ بنوا دو، یہ فٹ پاتھ بنوا دو۔ ہم اس سے آگے نہیں چلتے، قوانین کی بات نہیں کرتے، عوام کے مفاد کے لیے جو بنائے جائیں اس میں بہتری کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو بلدیاتی الیکشن ہے اس میں ووٹر جو ہے اس کا ذہن بھی ایک طرف نہیں ہوتا۔ ووٹر اب جو الیکشن ہو رہے ہیں، آج جو ہمارے ہاں 240 حلقہ نمبر 240 ایم این اے کے الیکشن تھے، جو ایک ہمارے مرحوم ایم این اے تھے اقبال ٹکا صاحب، ان کی وفات کے بعد سیٹ جو خالی ہوئی ہے کرنگی لانڈی کی، اس پہ الیکشن تھی۔ تشدد آمیز مخالفانہ حمایتانہ نعرے اس پر گئی۔ ہمارے ہاں لوگ
ووٹ کو ووٹ کے انداز میں نہیں لیتے، مخالفت برائے مخالفت میں آ جاتے ہیں۔ اگر میں ایک پارٹی کا ہوں دوسرے کو مفت میں گنتا ہوں، بھلے وہ صحیح ہو یا غلط ہو، میں صحیح ہوں یا غلط ہوں، لیکن اس کو گنا جاتا ہے اسی اینگل میں۔ اب جو بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں اس میں انٹیریئر سندھ کے لوگ اپنے اس مہینے کے آخری حصے میں اور کراچی اور دیگر علاقے کے اگلے مہینے جولائی کے آخری حصے میں اپنے ووٹ کا حق استعمال کر سکیں گے، اپنے من پسند امیدواروں کی سلیکشن کر سکیں گے۔ اور میں آپ کو اس کی سٹوری تو دیتا رہوں گا، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ جن کا انتخاب کریں، بلدیاتی ایم این ایز کی ضرورت نہیں پڑتی، صوبائی اسمبلی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو کام بلدیاتی آپ کا جیتا ہوا امیدوار کر سکتا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے توجہ دیجیے، اچھے لوگوں کا سلیکشن کیجیے تاکہ آپ یہ کہہ سکیں کہ جی ہم نے اچھے لوگوں کا انتخاب کیا اپنے علاقے کی قسمت بدلنے کے لیے، یا جو علاقے کی قسمت کے معاملات کو تعین کرنے کے لیے۔ اکثر لوگ جلد بازی میں فیصلہ کرتے ہیں، مختلف نوعیت کے بلدیاتی الیکشن میں دیکھ کے، تو اس کو بدلیں۔ جو صحیح، ایماندار، دیانتدار، جو آپ کی نظر میں ہو، جو ایک شریف آدمی ہو، جو خاندانی آدمی ہو، جو آپ جب آپ کے معاملات پڑھیں تو آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہو ہر جائز کام میں، اس کو ووٹ دیجیے۔ اور حکومت کی جو پالیسی بنی ہے اس میں اس کے ہاتھ مضبوط کیجیے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔